نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ انکل فیاض الدین ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ پاک کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کس طرح پیش آتا ہے اور اللہ پاک کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے اپنی کتاب مبارک میں، قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ یہ ہے، پس تم میری یاد کرو، یعنی میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں، پھر جب تم، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا وہ مظلوم، اور تیسرا وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حج کے زمانے میں مینا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے، اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیجئے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء کی رکوع نمبر 21 میں، منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے، یعنی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ آگے سورہ مائدہ کی رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے
تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی رکوع نمبر 6 میں، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور سورہ اعراف کی رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں، اور پکارا کرو اس کو، یعنی اللہ کو خاص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارو اور اسی کی دین پر قائم و دائم رہو۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اگلی صورت میں سورہ اعراف کی رکوع نمبر 37 میں فرماتے ہیں، رکوع نمبر 27 میں فرماتے ہیں، تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے بھی، بے شک حق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ جل شانہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ، عذاب سے اور طمع کے ساتھ رحمت میں، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی رکوع نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے واسطے اچھے اچھے نام ہیں، پس تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اور اپنے رب کی یاد کہہ کر اپنے دل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافلین میں سے نہ ہونا۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان آیات کریمہ سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہم لوگ گڑ گڑاتے رہیں اور روتے رہیں، اور اللہ پاک سے مانگتے رہیں اللہ کی خوشنودی، اور اس کو قرب پانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کی پابندی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ہر قسم کے شر و فساد سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں سے، شیطان کے طریقوں سے دور رہیں، اور شیطان تو آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرنے کی محنت پہ تلا ہوا ہے کہ آپ جتنے بھی اللہ سے دور ہوں گے تو شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس بیان القرآن سے بہت کچھ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکت و رحمت سے مالا مال فرمائے اور دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔